بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فلسطین کا دارالحکومت یروشلم دنیا کے متنازع شہروں میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو یہودیوں، مسلمان اور عیسائی تینوں مذہب کے لوگ ایک مقدس مقام مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم 7000 برسوں کی خون آلودہ تاریخ میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنا داستان غم پوری دنیا سے بیان کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے ایک عرصے میں کیسے نشیب و فراز دیکھے اور یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا، فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجیوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کے غرض سے باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑوں کے یا گاڑیوں کے سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ 17 دسمبر 1917 میں پیش آیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ نے اس موقع پر لکھا تھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیئر نے یہ سرخی جمائی کہ برطانیہ نے 672 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا۔ اس خبر کے بعد مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، جبکہ دنیا بھر کے ملکوں نے اس کو خبردار کیا تھا کہ اس بیان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر بڑھ سکتی ہے۔ یروشلم کئی بار تخت و تاراج ہوا، یہاں کی آبادی کو کئی بار جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور ادھر ہی سے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسیحی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ادھر ہی سولی چڑھایا گیا تھا اور ادھر ہی ان کا سب سے مقدس کلیسا موجود ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد الاقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس سلسلے میں کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 628 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم ثانیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1095 میں اوب اربن روم نے دنیا بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں جمع کریں۔ آخر 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی واپس اپنے وطن چلے گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد اس شہر کو دوبارہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں کی اس فتح سے ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور ایک کے بعد ایک صلیبی جنگیں ہوئیں۔ 4 صلیبی جنگیں ہوئیں لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک روم کے حوالے کر دیا۔ 15 برس بعد فاطمیہ نے پھر سے قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام اور احترام کی کافی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، اور ایک عرصے کے بعد اس شہر پر برطانوی چیف آرمی اسٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں مسیحی برادری نے قبضہ کر لیا۔ ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران جہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطینیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے دے دیا گیا۔ اس کے اگلے ہی برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کر دیا لیکن ان کو شکست ہوئی۔ اس کے اگلے 2 برس تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 1000 مسیحی حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اس کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا، جس کو
ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 590 قبل مسیح نے بخت نصر نے شہر کو تراش کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح نے سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع کو مصلوب کیا، جبکہ 688 عیسوی میں مسلمانوں نے اس شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 691 عیسوی میں امی حکمران عبد المالک نے قبۃ الصحرا یعنی تعمیر کروایا۔ 1099 عیسوی میں مسیحی صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر ان کو شہر سے نکال دیا، اور 1200 عیسوی میں فریدرک ڈوم نے بغیر لڑے یروشلم دوبارہ حاصل کر لیا۔ آگے چل کر سن 1244 عیسوی میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانیہ سلطنت میں شامل کیا۔ 1917 عیسوی میں جنرل ایلن کی عثمانی کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گئے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو یہودی اور فلسطینی حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 1948 میں اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے ساتھ یہ مقدس ترین شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1961 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا، جس کے بعد آج تک یہود قوم نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیے۔ معزز ناظرین، آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازع کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی جوڑتی ہے۔ اس کے چاروں طرف دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں، اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا علاقہ سارے علاقوں میں سب سے بڑا ہے، اور یہیں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہ مسجد ایک سطح مرتفع پر واقع ہے، جس کو مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے، اور ایک اسلامی وقت کے ذمہ اس کا احترام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معراج پر گئے تھے۔ ہر روز ہزاروں مسلمان آتے ہیں اور اس مقام پر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آج کل یہودی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر کچھ دنوں سے جنگ جاری ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے۔ بعض لوگ اس کو قیامت کی نشانی بھی تصور کرتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس کی فتح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔